السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی. ڈیئر ایسپیرنٹس، کرنٹ افیئرز سبجیکٹ اور اس کا پارٹ 1 پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز پہ آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کے بارے میں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان کے بارے میں ہم نے آج کی ڈسکشن کرنی ہے. سب سے پہلے تو تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آؤٹ لائنز کی طرف جائیں گے اور آؤٹ لائنز کے بعد ہم ڈیٹیل میں ہر پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ان شارٹ ٹائم میں. اچھا جی، کانسٹیٹیوشنل کرائسس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشن کا مقصد کیا ہے. جو ملک کا آئین ہوتا ہے، یہ سمجھو کہ ایک سورس ہوتا ہے کسی بھی قانون کو بنانے کے لیے. جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ اس فریم ورک کے انڈر بنتے ہیں، اور آئین جو ہوتا ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ملک کی ایڈمنسٹریشن، اس کی پاورز کیسے چلے گی، کیسے قوانین بنیں گے، کیسے کون ان کو ایگزیکیوٹ کروائے گا، اور جوڈیشری کے کیا معاملات ہیں. اور آئین کے اندر کئی سارے ادارے بنائے جاتے ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ان کو امپاور کیا جاتا ہے اس ہیرارکی میں. جیسا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کی اپنی پاورز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کی پاورز اپنی ہیں، جوڈیشری اس کا اپنا ایک نظام ہے. آئین کے اندر جو کوئی چینج کرنی ہے یا قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہے. وزیر اعظم نے ان قوانین جو کہ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. تو فردر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ہر ایک اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن لیمٹس کون ڈیفائن کرتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قانون ایک بڑا ایک اس کی بڑی ریسپیکٹیبل پلیس ہوتی ہے، ایک بڑی یعنی آپ یہ سمجھ سے لیں کسی بھی ملک کی چلانے کے لیے اس کی جو اندر قوانین ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس کو ایک ریسپیکٹ حاصل ہے جو قانون کی آئین کی جو ایک ہمارے پاس دستاویز ہے. تو لیکن ہوا کیا کہ پورے جب سے پاکستان بعد وجود میں آیا تو آئینی طور پر پاکستان ہمیشہ کرائسس کا شکار ہے. وہ اس کی کئی ساری وجوہات بھی ہیں. اب کرنٹ سچویشن اس کی بہتر عکاسی کرتی ہے. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ منتھ چل رہا ہے جون 2023 کا، تو یہ لیٹر آن بھی آپ سن رہے ہوں گے، لیٹ بھی ہو چکی ہوگی بات، اس میں فردر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوں گی. تو اب بھی آئین کے ساتھ ایسا ہی ہے. 2 صوبے جو کہ KPK اور پنجاب، اس میں الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے. پاور کون چاہتا ہے اپنے پاس رکھنا؟ آئین اس کو وہ پاور دیتا نہیں ہے. آئین کہتا ہے کہ عوام کی حکومت ہوگی، عوام ووٹ دے کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز الیکٹ کریں گے، اور جس کی میجورٹی ہوگی وہی حکومت بنائے گا، اسی کے پاس پاور ہوگی، وہی چلائے گا. لیکن ہوا کیا، کئی سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے عوام کے منتخب نمائندے اپنی پاورز کو یوز کریں اور ان کا ادارہ ان کے نیچے کام کرے. وہ یہ نہیں چاہتے. اسی تناظر میں آج کی ہماری ساری ڈسکشن چلے گی. سب سے پہلے ہم آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. انٹروڈکشن میں دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشن کرائسس، یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے مراد ہے کیا. اس کے علاوہ کانٹیکسٹ آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان، کے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کب کب ہوئے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، پریولنس آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان ہسٹری، پاکستان کی تاریخ میں کب کب کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئے اور ان کے فیکٹرز کیا تھے. اس کے علاوہ کی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان، چھوٹے موٹے تو ڈے ٹو ڈے کرائسس چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ اور آئین کے جوڈیشری کے درمیان، کبھی جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان. تو یہ معاملہ تو چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر میجر جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں تو جب بھی ڈکٹیٹرز آئے انہوں نے آئین کو توڑا، جیسا کہ ایوب خان، اور اس کے علاوہ جب پاکستان الگ ہوا یا خان کے ٹائم میں، اور پھر مارشل لا لگا ضیاء الحق کے ٹائم میں، اور پھر ملٹری کوپ ہوا جنرل پرویز مشرف کے ذریعے سے، تو تب بالکل آئین کو معطل کر دیا گیا. اس کے کازز کیا ہیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے؟ ایک تو یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ویک ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلی رہتی ہے. اس کے علاوہ پاور سٹرگل ہے، ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اور جوڈیشری، اور بھی کچھ ادارے ہیں جو جیسے ملٹری انٹرونشن اینڈ انفلوئنس اینڈ پولیٹیکل افیئرز. کنٹروورشل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کچھ کی گئیں جس کی وجہ سے آئین کے اندر جو ہے کافی ساری امبیلنس ہوا. اس کے علاوہ کانسیکوینسز اینڈ امپیکٹس، کہ اس کے اثرات کیا ہوئے. جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان میں چل رہا ہے، اس سے کیا ہے کہ جو ایروژن آف ڈیموکریٹک پرنسپلز اینڈ انسٹیٹیوشن، جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ڈیموکریسی ہے وہ
کم ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ سول لبرٹیز, جو لوگوں کو حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ بات کر سکیں, آزادانہ موو کر سکیں, وہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ میڈیا پہ آج کل قاتل ہے, پابندی ہے کہ فلاں بندہ بات کر سکتا ہے, فلاں نہیں کر سکتا, فلاں گروپ کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے, اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری اسی سچویشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کے علاوہ اکنامک سیٹ بیک ملتا ہے, انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایفرٹس ٹو ایڈریس کانسٹیٹیوشنل کرائسس, یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں. اس میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمس اینڈ امینڈمنٹس, اسٹرینتھننگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اینڈ پریکٹسز, جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ رول آف سپریم کورٹ, انٹرنیشنل انٹرونشنز اینڈ ڈپلومیٹک پریشرز, یہ سارے کے سارے معاملات ہیں یا پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش کی جاتی رہی وقتاً فوقتاً. اس کے علاوہ کرنٹ اسٹیٹس کی بات کریں یا فیوچر چیلنجز کی بات کریں تو ریسنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور ریفارم کی کیا سچویشن ہے, آن گوئنگ ڈبیٹس اینڈ کنٹروورسیز سراؤنڈنگ کانسٹیٹیوشنل ایشوز. اس کے علاوہ نیڈ فار سسٹینڈ ایفرٹس ٹو پریونٹ فیوچر کانسٹیٹیوشنل کرائسس, بہت ضرورت ہے کہ فیوچر کے مزید کسی بھی آئین کو معطل ہونے سے بچایا جائے اور کسی بھی کرائسس کے اندر ملک جائے. چلیں اب ہم ان چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیٹیل میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. انٹروڈکشن میں جب بات ہوتی ہے ڈیفینیشن آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس, تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے مراد یہ ہے کہ آئین جب کبھی معطل ہو جاتا ہے یا رول آف لا ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس کہتے ہیں. یا کانسٹیٹیوشن جو مینڈیٹ دیتا ہے لوگوں کو وہ اس سے ایکسرسائز نہ کرنے دیا جائے, یا جو کسی ادارے کو پاور دیتا ہے آئین, اس ادارے کو ان ایفیکٹو کر دیا جائے اور اس کو اس کا رول جو ہے یا اس کے جو ٹاسک ہیں, اس کی ذمہ داریاں, اس کے فیصلہ سازی, اس کو وہ نہ کرنے دیا جائے, تو یہ ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس کہتے ہیں. کنٹیکسٹ آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان, پاکستان میں جب بھی جو مارشل لا لگا یا فوجی ڈکٹیٹرز آئے تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان میں آیا. جیسا سب سے پہلے ایوب خان تھے, ایوب خان کے ٹائم کا کرائسس ہے, اس کے بعد یحییٰ خان, اور اس کے بعد ضیاء الحق کا ٹائم, اور اس کے بعد مشرف. تو یہ جو ان کا ٹائم ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئے. ان کا جو ٹائم لائن ہے, جو ڈیوریشن ہے, ڈیٹس ایگزیکٹ آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ آپ اس کو انٹرفیئر کر سکیں. سو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کب ہوتا ہے, تو پاکستان میں کب کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا جو ٹائم آیا, یہ آپ نے اس پوائنٹ یہاں پہ پوائنٹ لکھنے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اس میں اگر جائیں تو پریولنس آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان ہسٹری, اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئے وہ کب ہوئے, جیسا کہ میں نے پہلے ریفر کیا ہے. اس کے علاوہ فیکٹرز جس کے کیا ہیں جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے تو پریولنس آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان, جس میں آپ کو ٹائم ملتا ہے ایوب خان کا 1958 میں, یحییٰ خان کی جو رجیم اور پاکستان سے جو مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہوا 1971 میں, اور اس کے بعد ضیاء الحق کا ٹائم آتا ہے جو 1977 سے لے کے 1985 کا ٹائم آتا ہے, اور اس کے بعد مشرف کا دور آتا ہے جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوئے. فردر جو ہے جو فیکٹرز ہیں اس میں جو ملٹری ہے وہ چاہتی ہے پاور اس کے پاس رہے. اس کے علاوہ جو جوڈیشری ہے سم ٹائم وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے سے پاور اپنے پاس لے لیتی ہے, سم ٹائم پاور جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ پارلیمنٹ, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, ان کے درمیان میں جو ایک ٹگ آف وار لگا رہتا ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو فیور کرتی ہے یا جس کو سپورٹ کرتی ہے اور اپنے ساتھ ملا لیتی ہے, تو فائنلی وہ آئین کو معطل کرنے میں یا آئین کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے جو مختلف ہتھ کنڈے یوز کیے جاتے ہیں تاکہ پاور ان کے پاس رہے اور کسی کو دوسرے کے متحد کام نہ کرنا پڑے یا دوسرا ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہ کر سکے. حالانکہ آئین جو یہ پاور دیتا ہے جوڈیشری کو بھی دیتا ہے, ایگزیکٹو کو بھی دیتا ہے, لیجسلیچر کو بھی دیتا ہے, تو لیکن ان میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ملٹری ہوتی ہے. وہ کبھی جوڈیشری کو استعمال کر لیتی ہے, کبھی پارلیمنٹ کو استعمال کر لیتی ہے, اور کبھی ایگزیکٹو کو استعمال کر لیتی ہے. اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ ایک ٹیم کو ملا کے ان کو فرنٹ پہ رکھ کے جو ملک کے حالات ہیں یا آئین کو معطل کر کے اپنی پاورز یا اپنے فائدے نکالتے ہیں.
اچھا، جب ہم کی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1958 کا ٹائم ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن بائی ایوب خان ہے. ایوب خان نے آئین کو معطل کر دیا تھا جو اس وقت کا آئین 1956 کا تھا. اس کے بعد 1971 کا ٹائم آ جاتا ہے جب الیکشن ہوئے تو مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان نے الیکشن زیادہ جیتے، جو مطلب زیادہ اس کی سیٹیں جیت لی تھی الیکشن میں، میجورٹی اس کی تھی. لیکن بھٹو کو یہاں پہ حکومت دینے کی وہ تگ و دو کی گئی یا کوشش کی گئی، جس طریقے سے اب منورٹی جو ہے وہ میجورٹی میں بیٹھی ہے اور میجورٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کوشش کی گئی اور فائنلی ہوا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا مشرقی پاکستان نے، اور پھر یہ ایک کرائسس ڈیپ ہوئے. انڈیا نے بیک کیا بنگلہ دیش کو اور پھر پاکستان سے مشرقی پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش ایک الگ ملک بن گیا. اس کے بعد ضیاء الحق کا ٹائم آتا ہے جس نے بھٹو کو جو آ کے پھانسی دی اور پھر خود اقتدار سنبھالا. جنرل ضیاء الحق کا ٹائم آ جاتا ہے. اس کے بعد ملٹری کوپ ہوتا ہے جو نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر پرویز مشرف نے ایک ٹوپی ڈرامہ بنا کے کارگل کے محاذ پر یہ ایک اس نے کر کے جو ہے وہ پاور خود لے لی، جس کو آپ ملٹری کوپ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو کی کانسٹیٹیوشنل کرائسز ہیں وہ یہ چاروں جو ہیں آپ نے ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. تو یہاں پہ یہی چیزیں مینشن کی گئی ہیں. اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے کازز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے ویک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جو ادارے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن دیکھ لیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ لیں، جوڈیشری دیکھ لیں، باقی بھی جن کو آئین کے اندر ایک مینڈیٹ دیا گیا وہ کمزور ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے ہمیشہ. جو ٹگ آف وار، دونوں یہ جو پاور کی ایک ہوتی ہے دوڑ لگی رہتی ہے کہ پاور کس کے پاس ہونی چاہیے، فیصلہ سازی کس کے پاس ہونی چاہیے. حالانکہ اپنے فریم ورک جس کو کلیئرلی آئین نے ڈیفائن کیا اس کے اندر رہیں تو ملک کے اندر اسٹیبلٹی رہ سکتی ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن بھی ویک ہوتے ہیں اور ان کے اندر پاور کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اپنے فیصلے اپنے بندوں سے کرواتی ہے. اس کے علاوہ پاور اسٹرگل بٹوین ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشل برانچز، یعنی کہ عدالت کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی انٹرفیئر نہ کرے اور ہم جو فیصلہ کریں وہی آل ان آل ہو. ایگزیکٹو یہ چاہتی ہے کہ ہم وہ قوانین بنائیں جو ہم چاہتے ہیں، اور لیجسلیچر یہ چاہتی ہے کہ ہم وہ قانون بنائیں جو کہ کسی کو سپورٹ کرتے ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ایگزیکٹو کے ساتھ ملی ہو، جیسے بھی ہو وہ اس کے ساتھ مل کے، یہ تینوں جو پلرز ہیں ان کے درمیان میں ایک وار لگی رہتی ہے. اس کے علاوہ ملٹری انٹرونشن اور انفلوئنس آن ان پولیٹیکل افیئر. ملٹری نے ہمیشہ انٹروین کیا ہے اور اپنی پولیٹیکل انفلوئنس رکھنے کی کوشش کی اور اپنے فیصلے جو بھی کروانا چاہتے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو بھی ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کے، اس کو بلیک میل کر کے مختلف طریقوں سے اس کو ساتھ ملاتے ہیں اور فیصلے کرواتے ہیں. اس کے علاوہ کنٹروورشل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، کچھ ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جاتی ہیں جس سے کسی ادارہ جو کہ رول آف لا کے مطابق وہ کسی جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے نیچے اس کو کام کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایک مقدس گائے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایسے قوانین پاس کروا لیتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہ جائیں، ان کے کوئی سوال جواب نہ ہو، ان سے کوئی آرڈر نہ کرے، بلکہ وہ خود جو ہے وہ جو چاہتے ہیں وہی قوانین پاس کروائیں اور وہی کام کروائیں. تو یہ ہوتا ہے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، امپیکٹس کیا پڑتے ہیں لانگ ٹرم میں جائیں تو آہستہ آہستہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا پولیٹیکل کرائسز ہیں، انہوں نے ڈیموکریٹک اور پرنسپلز جو ہیں انسٹیٹیوشنز کے ان سب کو ختم کر دیا ہے. ایروژن ہوئی ہے، آہستہ آہستہ قوانین سارے ختم ہو گئے ہیں. ملک کے اندر جمہوریت کا نام نہیں ہے، جمہوریت صرف نام سے ہے بلکہ باقی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ادارے ہیں وہ اپنے کام کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. جو ان کو پیچھے سے کوئی بھی ڈکٹیشن مل جاتی ہے یا گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے بولنا ہے یا تم لوگوں نے یہ کرنا ہے، تو بائی ہکس اینڈ کروکس وہ ان سے کروا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ود دی پیسج آف ٹائم کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی وجہ سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت ویک ہو چکے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ چکی ہے، انسرٹنٹی ہے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں ابھی کرنٹ سچویشن ہے، فارن ریمیٹنسز نہیں ہے، لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اکانومی جو ہے وہ پراپرلی فلو نہیں کر رہی اور جو ہمارا کرنسی ہے پرماننٹلی جو ہے وہ ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے اور ابھی 300+ پہ چل رہا ہے. سو اس طریقے سے جب آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے، آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی وہاں پہ اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہتا، کوئی اس طرح کی سچویشن میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے، انسرٹنٹی رہتی ہے. کوئی بھی انویسٹر، کوئی بھی اسٹیک ہولڈر وہاں پہ اسٹے کرنے کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ وہ
جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ دوسرے ممالک کی طرف فلو ہو جاتی ہے. وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس اینڈ سول لبرٹیز. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے, کہ دوسرے کے نعرہ نہیں لگا سکتا, اپوزیشن کے حق میں وہ کوئی بات نہیں کر سکتے, اپوزیشن کا ایک اپنا سٹینس ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا ایک اپنا سٹینس ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا ہے. تو اس طریقے سے جو فنڈامنٹل رائٹس عوام کے ہوتے ہیں, کسی کے بھی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا وہ نارمل عوام ہو, تو کسی کو بھی اس کا رائٹ نہیں حاصل ہوتا. عدالتیں اپنا فیصلہ نہیں کر پاتی, نہ فیصلہ کریں تو اس کو عمل درآمد نہیں کروا پاتے. تو اس طرح سے یہ سچویشن ہے وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جاتی ہے. اکنامک سیٹ بیک ہوتا ہے, جس طریقے سے پاکستان کو اب اکنامکلی پوری دنیا میں جو ہے وہ نہ تو کوئی ایڈ مل رہی ہے, نہ کوئی انویسٹرز آ رہے ہیں, نہ کوئی IMF ان کو لون دے رہا ہے. تو اس طریقے سے پولیٹیکلی تو لاس ہوتا ہی ہے, لیکن اکنامکلی بھی وہ ملک پیچھے چلا جاتا ہے, اور اس کی کرنسی جب سٹیبل نہیں رہے گی تو دوسرے ممالک جو ہیں اس کے اندر نہ تو انویسٹمنٹ کے لیے دوسروں کو ترجیح دیں گے, نہ وہ اپنی جو بلکہ ایک گائیڈ لائن دی جاتی ہیں اپنے سٹیزنز کو کہ آپ نے اس طرح کی سچویشن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوشش وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے. وہ کون کون سے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جاتی ہیں, ان میں ایسی امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں جس سے عوام کی جو طاقت ہے اس کو سپرمیسی کی ایک حیثیت دی جا سکے, لیکن ان پہ جب عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اسٹرینتھننگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اینڈ پریکٹس, اس کے لیے بھی وقتاً فوقتاً کوشش کی جاتی ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ مل کے کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن وہ کاغذوں کی ایک زینت بن کے رہ جاتے ہیں, لیکن اس پہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوتا. فائنلی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ جو چاہتی ہے اسی طریقے سے اوور ٹرن کر دیتی ہے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ رول آف دی سپریم کورٹ, پچھلے ٹینیور میں کافی ہم نے دیکھا جب ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر پا رہی تھی تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے بہت سارے اداروں میں انٹروین کیا جاتا تھا, سوموٹو لے لیا جاتا تھا تاکہ ان کو مجبور کیا جا سکے وہ اپنے فیصلے کریں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں پہ ایک سپیس آتی ہے تو پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم سے اس کو پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے آئین کی سپرمیسی وہ قائم رہے, لیکن یہ بھی ایک ٹھیک طرح سے نہیں ہے. فائنلی اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف معاملہ لیڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل انٹرونشن ہوتی ہے اور ڈپلومیٹک پریشر. دوسرے مختلف ممالک ہوتے ہیں وہ ملٹری کوپ یا ملٹری انٹرونشن یا مارشل لا اس کو وہ برا سمجھتے ہیں, اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی تو وہ اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں, کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں, کوئی ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں, کوئی بھی اکنامک ایڈ ہو یا پولیٹیکل کوئی بھی لیڈرشپ کا وزٹ ہو تو اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس سے بھی کچھ پریشر آتا ہے کہ پولیٹیکل کرائسس سے جان چھڑائی جائے. جو فائنلی اگر ہم بات کریں جو کرنٹ سٹیٹس ہے اور فیوچر کے چیلنجز ہیں, ریسنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اور ریفارمز کافی سارے کیے گئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان کو مزید پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں اور یہ تہیہ کریں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ڈومینیٹ کرے گی, رول کرے گی, کیونکہ عوام انہی کو منتخب کر کے بھیجتی ہے. دوسرے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے سیکورٹی کا ادارہ ہے, ان کی مینجمنٹ کا ادارہ ہے, جو بھی ہے سول بیوروکریسی یا ملٹری بیوروکریسی ہے, ان کا ایک اپنا مینڈیٹ گیون ہے جو آئین نے دیا ہے, وہ سیکورٹی کریں, وہ ملک کا اپنا جو ان کے اداروں کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں, اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے اوائڈ اگر کروانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. آن گوئنگ ڈبیٹس اینڈ انٹرونشن سراؤنڈنگ کانسٹیٹیوشنل ایشوز, جو بھی کنٹروورسیز ہیں, کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اپنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم لے کے آنے کی ضرورت ہے. عوام جس کو چاہے, جس کو اپنا نمائندہ بناتی ہے وہ آئے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بیک ڈور سے ساری چیزیں یا ان کے اوپر اٹیک کر کے یا عوام کو جو بائی ہک اینڈ کروک بٹھا کے ڈرا کے یا غلط قسم کے ووٹنگ کی لسٹیں بنا کے اس طرح سے جو ہے وہ دھاندلی وغیرہ کر کے جو ایک ناجائز حکومت کو لے ہیں, اس سے پولیٹیکل کرائسس بھی بڑھتے ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں آتی, اکنامک کرائسس بھی آتے ہیں, دوسرے ممالک بھی آپ کے اوپر جو ٹرسٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ نیڈ فار سسٹینڈ ایفرٹ ٹو پریونٹ فیوچر کانسٹیٹیوشنل کرائسس, اس کی بہت ضرورت ہے کہ ایسی ایفرٹس کی جائیں جس سے فیوچر میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچا سکے. کوئی بھی ایسی کوشش نہ کی جائے جس سے پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان میں ایک ٹگ آف وار چلے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ملٹری رول دوبارہ سے لے کے آ جائے. اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پورا جتنا ہمارا سیشن تھا اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ نے مائنڈ میں اگر رکھتے ہیں تو پوری آپ کی اس کویشچن کے متعلق ڈسکشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ان میں پہلا پوائنٹ کیا ہوگا, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان ہیو بن ریکرنگ ایشو تھرو آؤٹ اٹس ہسٹری میں اب تک یہ بار بار ایشو آتا رہا ہے. کب کب آیا یہ یہاں پہ آپ کو پوائنٹ مل جاتے ہیں. میجر کانسٹیٹیوشنل کرائسس انکلوڈ ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن 1958 جو کہ جنرل
ایوب خان کا ٹائم ہے. دا سپریشن آف پاکستان ان 1970 جو جائجہ خان کا ٹائم ہے. مارشل لا انڈر جنرل ضیاء الحق جو کہ 1977 سے لے کے 1985 کا ٹائم ہے. اینڈ دا ملٹری کوپ ان 1999 لیڈ بائی دی جنرل پرویز مشرف, یہ وہ ٹائم ہے. اس کے علاوہ ویک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے, پاور اسٹرگل ہے بٹوین برانچز آف گورنمنٹ, ملٹری انٹرونشن اینڈ کنٹروورشل انسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اینڈ کی کازز آف کانسٹیٹیوشنل کرائسس. ان کے اوپر اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ فیکٹرز کون سے ہیں, کس وجہ سے پولیٹیکل کرائسس آتے ہیں. پولیٹیکل کرائسس ہیو بین نیگیٹو کانسیکوینسز پہ آپ ڈسکس کریں, سچ ایز دی ایروژن آف ڈیموکریٹک پرنسپل, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, وائلیشن آف رائٹس اینڈ اکنامک سیٹ بیکس. یہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ اس کے ریزلٹنٹ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کانسیکوینسز ہیں کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی وجہ سے. ایفرٹس ٹو ایڈریس کانسٹیٹیوشنل کرائسس انکلوڈ کانسٹیٹیوشنل ریفارم, جو کہ اب تک ریفارم ہو گئے ہیں, ان کا آپ یہاں پہ ریفرنس دیں گے. اسٹرینتھننگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, اس کے لیے کیا کیا گیا, جوڈیشل ایکٹیویزم سے کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا نقصان ہوتا ہے, اس پہ ڈسکشن کریں. انٹرنیشنل انٹرونشن ہوتی ہے, جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک جو پریشر آتا ہے اس وجہ سے کیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, کس ملک اس میں سپورٹ کرتا ہے, کس طریقے سے آواز زیادہ بلند کرتا ہے, اس کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. کرنٹ چیلنجز انکلوڈ آن گوئنگ ڈیبیٹس اینڈ کنٹروورسیز سراؤنڈنگ constitutional issues highlighting the need for the sustained efforts to prevent future constitutional crisis. کہ اب جو کرنٹ چیلنجز ہیں وہ یہ ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور فیوچر میں کیسی ایسی ایفرٹس کی جائیں جس میں جو فیوچر میں کوئی بھی ایسا رسک ہو یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی ممکنہ طور پر چانس بنتا ہو اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا اس پورے کویشچن کے درمیان میں. تو ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے یہ سیشن تھا. آپ ہمارے جو ویب سائٹ کے اندر مختلف باقی کورسز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ تو وزٹ کر ہی سکتے ہیں, ساتھ ساتھ میں آپ ہمیں جو واٹس ایپ ہمارا نمبر ہے یہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو, کویشچن ہو, اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.